باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب زکوٰۃ درس نمبر 31 میں شرح الامہ دوم کی باتیں جاری ہیں۔ مال تجارت میں استحباب زکوٰۃ کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ اجناس زکوٰۃ ذکر ہو چکی ہیں۔ انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ، نقدین یعنی سونے چاندی کی زکوٰۃ، اور غلات اربعہ کی زکوٰۃ۔ جن اجناس میں واجب تھی زکوٰۃ تو ان پر گفتگو ہو گئی، ان کے نصاب بیان ہو چکے، ان کے شرائط بیان ہو چکی۔ کچھ اموال پہ زکوٰۃ مستحب تھی جن میں مال تجارت کو شمار کیا گیا تھا، تو اس کی شرائط پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مال تجارت میں استحباب زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ مال تجارت کی زکوٰۃ کی کل 3 شرائط ہیں۔ ایک ہے کہ اس پر سال گزر جائے جب سے وہ اس مال کا مالک ہوا ہے، 1 سال اس کے پاس محفوظ رہے اور اس کو نہ بیچا ہو۔ مراد سال سے کیا ہے جس کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ 11 ماہ گزر جائیں، 12واں داخل ہو جائے تو پھر سال مکمل ہو جاتا ہے، بعض کہتے تھے کہ 12واں مہینہ بھی مکمل ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے کہ اصل مال قائم رہے، اس کا مفہوم بھی بیان کریں گے، یعنی آخر سال تک اصل مال قائم رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے کم نہ ہوا ہو بلکہ اس سے زیادہ اس کی قیمت وغیرہ بڑھ گئی ہو تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اگر سرمایہ جو تجارت کے لیے اس نے رکھا تھا، سال کے دوران اس کی قیمت خرید سے جو ہے نا قیمت کم ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہوگی، اگرچہ قیمت کی کمی بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری شرط ہے کہ مال تجارت نصاب نقدین تک پہنچے۔ یہ جو مال تجارت ہوگا اس کے نصاب کو فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے نصاب کی طرح ہے۔ اگر سرمایہ اس کا کوئی دوسری جنس ہو تو اس کی قیمت جو ہے سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ مستحب ہو جائے گی۔ اگر اس کا سرمایہ مثال کے طور پر بکریوں کی صورت میں ہے، گندم کی صورت میں ہے، تو اگر اس کی قیمت سونے کے پہلے نصاب 20 مثقال شرعی یا چاندی کے پہلے نصاب 200 درہم تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ مستحب ہے۔ لیکن اگر اس کا سرمایہ خود سونا چاندی ہو یعنی درہم و دینار ہو تو پھر اس صورت میں خود جو کرنسی ہے اسی میں اس کا نصاب پورا ہونا چاہیے۔ سونا ہے تو سونے کا نصاب، چاندی ہے تو چاندی کا نصاب۔ اس صورت میں پھر اس کا جو ہے نصاب مثلا سونا ہے تو چاندی سے کافی نہیں ہوگا، اور چاندی ہے تو سونے سے اس کا نصاب کافی نہیں ہوگا۔ متعلقہ فقہی نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الفصل الثانی انما تستحب زکاة التجارت مع مضی الحول السابق وقیام رأس المال فصاعدا طول الحول ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول فلا زكاة ونصاب المالية وهي النقدان بأيهما بلغ وإن كان أصله أروزا وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر۔ دوسری فصل میں احکام زکوٰۃ پر گفتگو ہونے والی، بہت سے مفید مسائل مبتلا بے فروعات پر بحث ہونے والی ہے۔ پہلی فرع یا پہلا مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں وہ مال تجارت کی مستحب زکوٰۃ کی شرائط ہیں۔ انما تستحب زکاة التجارت، مال تجارت کی زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے مع مضی الحول السابق،
پہلی شرط یہ کہ جب 1 سال اس سرمایہ پر گزر جائے اور وہ اس کے پاس محفوظ رہے۔ السابقی سال کی صفت ہے جس کی باس پہلے گزر چکی ہے۔ سال شرعی 11 مہینے مکمل ہونے کو کہتے ہیں، یا 12واں بھی مکمل ہو تو وہ مکمل ہوگا، اس میں اختلاف پہلے گزر چکا ہے۔ وقیام رأس المالی دوسری شرط یہ ہے کہ پورا سال، فصاعدا طول الحول، طول الحول یعنی پورا سال اصل زر جو ہے وہ قائم رہے، فصاعدا یا پھر اس کا کیا ہے سرمایہ بڑھ جائے، قیمت بڑھ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، واجب نہیں مستحب ہوگی، چونکہ واجب تو ہوتی نہیں، اگرچہ اختلاف تھا، شیخ صدوق علیہ رحمہ واجب کہتے تھے، بہرحال وہ علیحدہ کے اختلاف پہلے گزر چکا ہے۔ وَلَوْ طُلِبَ الْمَتَاعُ بِأَنْقَصَ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ اگر اس کا اصل مال سال کے دوران کم قیمت پہ طلب کیا جائے، یعنی مندہ ہو جائے اور اس کی جنس کی قیمت کم پڑ جائے، وَإِنْ قَلَّ اگرچہ تھوڑا سا ہی کم کیوں نہ ہو، فی بعض الحول سال کے بعض دنوں میں، فلا زکوٰۃ تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ وہ رأس المال اصل زر قائم نہیں رہا، وہ اپنی مالیت سے بھی کم پہ آ جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ مستحب نہیں ہوگی، چونکہ اس کا پہلے مندہ ہو چکا ہے، نقصان ہو رہا ہے اس کو۔ تیسری شرط وَنِصَابِ الْمَالِيَّةِ وَهِيَ النَّقْدَانِ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی مالیت اور جو قیمت ہے وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے، وَهِيَ النَّقْدَانِ جو کہ نقدان ہے۔ اچھا، مالیت یعنی نقدان ہے یا کی ضمیر مالیہ کی طرف جا رہی ہے، سونے چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے، تیسری شرط یہ ہے۔ بے ایہما بالغ ان میں سے جس کے پہلے نصاب تک پہنچ جائے زکوٰۃ مستحب ہو جائے گی، ان کان اصلہ عروضا اگر اس کی اصل کیا ہے عروض ہے، یعنی سونے چاندی کے علاوہ کوئی اور جنس ہے، ویسے عروض فلوس کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یعنی کوئی جنس کی مانند ہے، مال تجارت وہ کیا ہے کوئی جنس ہے، جیسے بکریاں ہیں، گندم ہے، کوئی اور چیز۔ وَإِلَّا فَنِصَابُ أَصْلِهِ اور اگر وہ جو اس کے پاس جنس ہے وہ خود سونے چاندی میں سے ہو تو جس صورت میں ہے اسی کا نصاب معتبر ہوگا، یعنی اگر وہ درہم چاندی کے ہیں تو پھر چاندی کا نصاب معتبر ہوگا، اگر وہ سونے کے سکے ہیں، دینار ہیں، تو پھر اسی کا معتبر ہوگا۔ وَإِن نَقَصَ بِالْآخَرِ اگرچہ کہ دوسرے کے لحاظ سے کم بھی پڑ رہا ہو، ایک مثلا سونے کا نصاب پہنچتا ہے لیکن چاندی کے لحاظ سے پورا نہیں ہو رہا، یا چاندی کے لحاظ سے پہنچتا ہے لیکن سونے کے لحاظ سے پورا نہیں ہو رہا، تو اگر جو کرنسی ہے اس میں اس کا نصاب پورا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ مستحب ہوگی۔ وَفُهِمَ مِنَ الْحَصْرِ أَنَّ قَصْدَ الِاكْتِسَابِ عِنْدَ التَّمَلُّكِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَهُوَ قَوِيٌّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ وَهُوَ خِيَرَةُ الْبَيَانِ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے مال تجارت کی زکوٰۃ کی شرائط فقط 3 بیان کی ہیں، حاصر کر دی ہے ان کو 3 میں۔ اس حاصر سے سمجھا جاتا ہے ان قصد الاکتساب عند التملک لیس بشرط کہ اس مال کو جب اس نے ملکیت میں لیا تھا تو اس وقت اس سے کسب و اکتساب اور کاروبار کرنے کا قصد ہونا شرط نہیں ہے زکوٰۃ مستحب ہونے کے لیے، چونکہ 3 شرائط تو گزر گئیں۔ اب ایک اور شرط ہے کہ آیا مال تجارت میں قصد تجارت اور معاملہ شرط ہے یا نہیں ہے۔
اس میں اختلاف یہ ہے کہ جب وہ مالک ہوتا ہے اس سرمایہ کا اسی وقت قصد کاروبار کرے اس کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت کاروبار کا قصد نہ کرے بعد میں قصد کرے تو پھر اس پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہوگی، یا پھر تملک کے وقت جب اس نے لیا اپنی ملکیت میں اس وقت تو قصد نہیں کیا، بعد میں اگر قصد کر لیا تو بھی اس پر زکوٰۃ مستحب ہوگی۔ تو شہید اول کے حاصر کرنے سے ان شرائط کو سمجھا جاتا ہے کہ جب اس نے اس مال تجارت کو تملک کیا تھا اس وقت قصد اکتساب اور کاروبار کرنے کا قصد کرنا اسی وقت شرط نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی اگر کبھی اس کا سال کے اندر یہ قصد چینج ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ مستحب ہو جائے گی۔ وَهُوَ قَوِيٌّ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی نظریہ قوی ہے۔ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ، شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ، اگرچہ کہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ اس کے خلاف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے مال کو تملک کیا تھا اسی وقت قصد کاروبار ہو اور سال گزر جائے باقی شرائط ہوں تو زکوٰۃ مستحب ہوگی، اگر تملک کے وقت قصد کاروبار نہ کیا ہو درمیان سال میں کبھی وہ قصد آ جائے تو پھر زکوٰۃ مستحب نہیں ہوگی۔ وَهُوَ خِيَرَةُ الْبَيَانِ، یہ بھی شہید اول کی کتاب البیان میں ان کا منتخب نظریہ ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ التِّجَارَةُ بِيَدِ عَامِلٍ فَنَصِيبُ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ يَضُمُّ إِلَى الْمَالِ وَيُعْتَبَرُ بُلُوغُ حِصَّةِ الْعَامِلِ نِصَابًا فِي ثُبُوتِهَا عَلَيْهِ وَحَيْثُ تَجْتَمِعُ الشَّرَائِطُ فَيُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ الْقِيمَةِ كَالنَّقْدَيْنِ، اگر مال تجارت کسی کے پاس کاروبار کے لیے ہو یعنی مضاربے پر اس کو دیا گیا ہو، وہ اس سے تجارت وغیرہ کر رہا ہو، اگر اس میں کوئی منافع ہو جاتا ہے فنصیب المالک من الربح، تو منافع میں سے جو مالک کا حصہ اس کو ملنا ہے یضم الی المال، اسے بھی اصل مال تجارت کے ساتھ ضمیمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مال تجارت اس کا نصاب سونا چاندی سے کم تھا، لیکن اس کو جو مضاربے سے پیسہ ملا ہے اس کا جو حصہ تھا منافع سے وہ نصاب اول تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ مستحب ہو جائے گی، اور اگر پہلے ہی اس کا اصل تجارت جو تھا مال تجارت وہ نصاب تک پہنچا ہوا تھا اور جو اسے مضاربہ سے منافع ملتا ہے وہ اسے دوسرے نصاب تک پہنچا دیتا ہے تو پھر دوسرے نصاب کا بھی اس پر مستحب ہو جائے گی زکوٰۃ۔ وَيُعْتَبَرُ بُلُوغُ حِصَّةِ الْعَامِلِ نِصَابًا فِي ثُبُوتِهَا عَلَيْهِ، جبکہ اس مضاربے پر کام کرنے والے کو بھی تو منافع سے حصہ ملنا ہے، اصل مال تجارت تو اس کا ہے نہیں، وہ دوسرے کے مال پہ کام کر رہا ہے، تو عامل جو کہ مضاربے پہ کام کر رہا تھا اس کا حصہ پہنچنا نصاب کی حد تک معتبر ہوتا ہے فی ثبوتها علیہ، مال تجارت میں اس پر زکوٰۃ ثابت اور مستحب ہونے کے لیے۔ اگر عامل کا حصہ مضاربے پر کام کرنے والے کا حصہ بھی منافع میں سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اس پر مال تجارت کی جو استحباب زکوٰۃ کی شرائط وہ آ جاتی ہیں تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ مستحب ہوگی۔ وَحَيْثُ تَجْتَمِعُ الشَّرَائِطُ، اور جب مال تجارت میں شرائط زکوٰۃ جمع ہو جائیں فَيُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ الْقِيمَةِ، تو پھر وہ اس کی قیمت کا ربع عشر نکالے گا، 40واں حصہ۔ قَالنَّقْدَيْنِ، جیسے سونے چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وَحُكْمُ بَاقِي أَجْنَاسِ الزَّرْعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الزَّكَاةُ حُكْمُ الْوَاجِبِ فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ وَالزَّرَاعَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا وَقَدْرِ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهَا،
ایک اور چیز بھی جس میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے وہ چیزیں تھیں جو زمین سے اگتی ہیں اور ناپ تول کے ذریعے انہیں بیچا جاتا ہے۔ تو زراعت کی باقی اجناس کا حکم وہ واجب زراعت اور غلات کی جو زکوٰۃ ہوتی تھی اس کا حکم ہے۔ الذی یستحب فی زکوٰۃ، یعنی زراعت کی وہ اجناس کے جن میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے، ان کی شرائط واجب غلات کی شرائط کی طرح ہے کہ اگر اس کے نصاب تک پہنچ جاتی ہیں اور باقی اس کی زراعت وغیرہ کی ملکیت اس کے پاس ہے، یا جو اس کی ہم نے بیان کی تھی، اور واجب کی مقدار بھی یعنی کتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی اتنی ہے، وغیرہ اور دیگر شرائط بھی وہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس چاول ہیں، چنے ہیں، ماش کی دال ہے، لوبیا ہے، تو ان میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے۔ تو ان کی شرائط وہی ہیں جو واجب غلات کے شرائط ہوتی تھیں، یعنی نصاب کی مقدار 2700 ریتل ہے، اور یا ان کو خود کاشت کرے یا پھر ان کو دانہ پڑنے سے پہلے وہ ان کا مالک ہوا ہو، بدو صلاح اور یہ ساری چیزیں جو گزری تھی۔ مقدار زکوٰۃ بھی اتنی ہی ہے، اس میں فرق کیا جائے گا کہ مصنوعی طریقہ سے آبپاشی کی گئی ہے یا قدرتی طریقہ سے آبپاشی کی گئی ہے۔ یہ جو شرط تھی مال تجارت پہ سال گزرنے کی، تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی دلیل ہیں۔ خبر محمد بن مسلم ثقفی کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہے، کل مال عملت به فعلیک فی الزکوٰۃ اذا حال علیہ الحول، جب اس پر سال گزر جائے تو مال تجارت میں تجھ پر زکوٰۃ ہے۔ وسائل شیعہ باب 13 ابواب ما تاجب فیہ الزکوٰۃ میں ہے۔ اور باقی جو شرائط ہیں وہ بھی اجماعات اور علماء کے نظریات سے ثابت ہیں۔ عروضاً ایک لفظ آیا تھا، اس کا معنی ہے متاع، یعنی عروض متاع اور جنس کے معنی میں ہے۔ اور جو قصد اکتساب اس کا کرنا ہے تملک کے وقت، مشہور یہ ہے کہ یہ شرط ہوتا ہے، چونکہ نیت اکتساب جب تک نہیں ہوگی تو اس پر مال تجارت کا عنوان صدق نہیں کرے گا۔ اور محقق ہلی نے معتبر میں بعض غیر شیعہ سے ایک قول نقل کیا ہے کہ جب مال تجارت کا اس میں قصد کرے تو پھر زکوٰۃ متعلق ہو جاتی ہے۔ اور خود بھی محقق ہلی اس کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں۔ شہید اول دروس شرعیہ میں اور شارح یعنی شہید ثانی بھی اپنی بعض کتابوں میں اس کی طرف میلان رکھتے ہیں، بلکہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن نصوص جو مال تجارت میں زکوٰۃ کے ثبوت پر دلیل ہیں، کچھ تو نص ہیں وہ تصریح کرتی ہیں کہ مال الذی اتجر بہ ہو، اور دوسری جو دلیل ہیں کہ مال الذی عمل بہ، تیسری دلیل ہیں مال تجارت ہو۔ ان عناوین کا صدق کرنا موقوف ہے کہ اس سے قصد اکتساب پایا گیا ہو۔ اور اجناس زراعت میں جو مستحب ہوتی ہے زکوٰۃ، تو اس کی شرائط وہی واجب والی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ خبر علی بن مہزیار کل ما دخل القفیز فہو یجری مجرى الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، وسائل شیعہ باب 9 ابواب ما تاجب فیہ الزکوٰۃ میں پائی جاتی ہے۔ یہ روایت ظہور رکھتی ہے کہ کیفیت، شروط، استثناء حصہ سلطان اور معونہ کے بارے میں وہی باتیں ہیں جو واجب میں ہوتی ہیں، فقط اس میں وہ مستحب ہوتی ہے زکوٰۃ۔